رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عقیدے کا درس ہے اور ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کو یوں شروع کیا کہ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اقرارا به وتوحیدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم تسلیما مزیدا۔ اما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل۔ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اس کو یعنی دین کو تمام ادیان پر، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سچا معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقرار کرتے ہوئے اور یکسوئی کے ساتھ یا اخلاص کے ساتھ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور آپ کے آل پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ حمد و ثنا کے بعد یہ عقیدہ ہے کامیاب ہونے والے نجات پانے والے گروہ کا یعنی اہل سنت والجماعت کا قیامت تک، قیام ساعہ تک، کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لانا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا یعنی اس کے خیر اور اس کے شر ہونے پر۔ یہاں تک شرح میں کر چکا ہوں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل۔ اور ایمان باللہ میں سے یہ ہے کہ ایمان لانا ان تمام صفات پر جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کیا ہے، یا پھر ان تمام باتوں پر یا ان تمام صفات پر جس کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اور ایمان باللہ میں سے یہ بھی ہے کہ ایمان لانا اس بات پر یا ان تمام باتوں پر یا ان تمام صفات پر جن کو اللہ نے اپنے نفس کے ساتھ متصف کیا ہے، وصف به نفسہ، اور اپنی کتاب میں، فی کتابی اپنی کتاب میں، ووصفه به رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تمام
باتوں پر ایمان لانا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام صفات پر ایمان لانا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، یا پھر جس کو متصف کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، اور بغیر کسی تکییف کے، اور بغیر کسی تمثیل کے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے۔ یہ کافی اہم موضوع یہاں سے ہمارا شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنے تمام طلباء اور طالبات سے درخواست کروں گا کہ وہ مکمل توجہ دیں، اور اگر میری کوئی بات سمجھ سے باہر ہو تو وہ ضرور آخر میں پوچھ سکتے ہیں، انہیں اجازت ہے انشاءاللہ۔ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ تو آپ نے سماعت فرمایا، شرح کی طرف آئیے۔ ومن الایمان باللہ، اور اللہ پر ایمان میں سے، من یہاں پر تبعیض کے معنی دیتا ہے، تبعیض بات سے ایک مرتبہ کلاس میں لکھا چکا ہوں۔ تبعیض کس طرح لکھتے ہیں؟ تا با عین یا بعد، بعض جیسے ہم بولتے ہیں نا، بعض لوگوں نے یہ کیا، بعض لوگوں نے ایسے کیا، تو بہت ساروں میں سے بعض کو جب نکالتے ہیں تو بعض، اسی کو کہتے ہیں عربی میں تبعیض، بعض سے، ٹھیک۔ تو من تبعیض کے لیے آیا ہے، یہ کلاس میں بتا چکا ہوں۔ کیوں تبعیض کے لیے آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ ایمان باللہ میں وہ کون سے امور ہیں جو ایمان باللہ میں شامل ہیں۔ تو ایمان باللہ میں جو امور شامل تھے ان میں سے الایمان بوجودہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے وجود پر، اللہ پر ایمان لانا، اس کا مطلب ہے اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اور تنہا اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، اور تنہا عبادت میں اللہ ہی کو مستحق سمجھنا تمام قسم کی عبادات میں، اور تمام اسماء و صفات پر اللہ کے ایمان لانا۔ یہ چار باتیں ایمان باللہ میں شامل تھیں۔ تو ان چار باتوں میں سے کہا وَمِنَ الْإِيمَانِ۔ اب یہ تو چار باتیں، اس طرح ایمان کی تو بہت سارے شاخیں ہیں، لیکن ایمان باللہ میں یہ چار باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ ایمان باللہ میں یہ چار امور شامل ہیں، تو اس میں سے بھی ایمان باللہ، اسی لیے کہا وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور ایمان باللہ میں سے یہ بات بھی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ ایمان باللہ میں جہاں آپ نے چار باتیں پڑھی ہیں ان میں سے یہ بات ہے کہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ، کہ اللہ رب العالمین کی ان تمام باتوں پر ایمان لانا، یا ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، یا ان تمام صفات پر ایمان لانا جس کو یا جن کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے اپنی کتاب میں۔ اگر اس کو مختصر طریقے سے میں ذکر کروں یا بولوں تو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں اللہ کی جن جن صفات کا اور اسماء کا تذکرہ ہے اس پر ایمان لانا، یہ ہے اختصار بالکل اور آسان سا جملہ۔ اسی کو یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ذکر کیا کہ الایمان بما وصف به نفسه فی کتابہ، کہ اللہ رب العالمین اللہ پر ایمان لانے میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ ایمان لانا ان تمام صفات پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے اپنی کتاب میں۔ یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کے جملے پر غور کیجئے گا کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وصف به نفسه، الایمان بما وصف به نفسه۔ ظاہر سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ صرف مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، یہ بما وصف به نفسه ہے نا، وصف کا لفظ ہے، اسماء کا ذکر نہیں کیا یہاں پر۔
تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بما وصف به نفسه وسمى به نفسه بھی کہا جا سکتا ہے، سمى به نفسه، کہ ان تمام صفات پر ایمان لانا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ متصف کیا ہے، اور اسی طرح ان تمام اسما پر ایمان لانا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ موسوم کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہاں پر وصف به نفسه کہا؟ تو ہم پہلے اس جملے پر بات کریں گے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر بما وصف به نفسه کہا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ ہر صفت اسم ہوتا ہے، یا ہر اسم کی کوئی نہ کوئی صفت ہوتی ہے۔ دونوں طریقے سے آپ لے سکتے ہیں کہ ہر صفت اسم ہوتا ہے۔ اسی لیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام نے وصف به نفسه کہا کہ ان تمام صفات وہ اسما ہی ہوتے ہیں۔ صفت اسم ہی ہوتا ہے نا، فعل تو نہیں ہوتی صفت، تو اسم ہو۔ تو بما وصف به نفسه یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا وصف به نفسه، تو اس کے اندر اسما بھی شامل ہیں۔ شاید اس لیے انہوں نے صرف وصف به نفسه کہا، سما به نفسه اس لیے نہیں کہا کیونکہ ہر صفت اسم ہوتی ہے، یا ہر اسم میں صفت ہوتی ہے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں نے، یعنی اہل سنت والجماعت میں سے بھی بعض لوگوں نے اور بسیط سا بہت باریک سے اختلاف کیا ہے اللہ کے اسماء و صفات میں۔ اسی لیے ان اختلافات سے بچتے ہوئے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے صرف بما وصف به نفسه پر اکتفا کیا۔ بما وصف به نفسه فی کتابه، فی کتابی اپنی کتاب میں۔ کیا مطلب ہے کتاب سے؟ قرآن مطلب ہے۔ کیوں قرآن کو کتاب کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کے اندر کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کتاب کہا، کیونکہ کتاب یہاں پر مکتوب کے معنی میں، کتاب اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہے، کتاب مکتوب کے معنی میں ہے۔ کتاب مکتوب ہے لوح محفوظ میں۔ کتاب اس لیے کہا گیا کہ وہ لوح محفوظ میں مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے۔ کتاب اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کو بزرگ اور نیک اور فرمانبردار اور اطاعت گزار فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ کتاب اس لیے کہا گیا کہ آج لوگوں کے سامنے صحیفوں کی شکل میں، مصاحف کی شکل میں لکھی ہوئی موجود ہے، تو اس لیے اس کو کتاب کہا گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کتاب کی اضافت کی ہے اپنے ساتھ۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب کی اضافت اپنی ذات کی طرف کی، اپنی طرف کی۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، لفظ بلفظ ہی نہیں بلکہ قرآن کا حرف بحرف یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہاں اس چھوٹے سے جملے میں بما وصف به نفسه فی کتابه، اس چھوٹے سے جملے سے ہمیں بہت ساری باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں اسماء و صفات سے متعلق۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے اس جملے سے وہ یہ، ایک مرتبہ پھر سے ترجمہ کرتا ہوں جملے کا، دیکھیے گا کہ اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی ہے، یا اللہ پر ایمان لانے میں سے یہ بات ہے کہ ان تمام صفات پر یا اسماء پر ایمان لانا جن کو اللہ نے اپنے ذات کے ساتھ متصف کیا ہے، یا ان تمام ناموں پر ایمان لانا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ موسوم کیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی جن صفات اور جن اسماء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو اس جملے سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو اس جملے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جملہ دراصل
اسما و صفات کی شرح کر رہا ہے نا، اللہ پر، اللہ کے ناموں پر، اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان، اس کی وضاحت کر رہا ہے جملہ۔ حالانکہ ایمان باللہ میں 4 باتیں شامل تھی، ایمان بوجودہ، اور الایمان بافراد الرب یا بالافراد فی الربوبیۃ والالوہیۃ والاسماء والصفات، لیکن یہاں یہ جملہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ جملہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت سارے صفات سے متصف ہے۔ یہ جملہ، اس جملے کی خاص طور پر شرح اس لیے کرنی پڑ رہی ہے، یا یہ جملہ اس لیے کہا گیا کیونکہ بہت سارے گروہ امت مسلمہ سے ایسے نکلے جو اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتے تھے، کہ انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جملے کو خاص طور پر یہاں پر مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور یہاں پر مجھے شرح بھی کرنی پڑ رہی ہے۔ کیا آپ کسی ایسی ذات کو جانتے ہیں یا بتا سکتے ہیں جس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی صفت نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی موجود ہو، یعنی کسی چیز کا وجود ہو اور وہ صفات سے خالی ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو اللہ رب العالمین کے وجود کا جب ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، تو ہم کیسے اس کی صفات کا انکار کر سکتے ہیں؟ جب اللہ ہے تو اس کی بہت ساری صفات بھی ہیں، یہ بات ہے، کیونکہ کوئی ایسی ذات نہیں ہو سکتی جو صفات سے خالی ہو۔ ناممکن ہے کہ کسی ذات کا وجود ہو اور وہ صفات سے خالی ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کو واجب سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی صفات پر بھی ایمان لانا پڑے گا ہمیں، اور اس کی صفات اور اسماء پر ایمان لانا بھی واجب ہے، یہ بات ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں اس جملے سے معلوم ہوتی ہے، یا اس جملے میں ذکر کرنا ضروری ہے، جملے کے شرح میں ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس کا تعلق امور غیبیہ سے۔ اللہ رب العالمین کی صفات کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، اور امور غیبیہ پر ایمان لانا ہم سب پر واجب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اہل ایمان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں اس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی اعتراض کے، ان تمام اللہ رب العالمین کی صفات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسا کہ امام ابن حنبل، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا یوصف اللہ الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحدیث۔ کہا کہ اللہ رب العالمین نے جن صفات کے ذریعے اپنی ذات کو متصف کیا ہے اس پر ایمان لانا ویسے ہی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی طرح کی کوئی تعریف، کوئی تعویل، کوئی تمثیل، کوئی تکییف، کوئی تشبیہ نہیں ہو سکتی۔ دلیل، سب سے پہلے قرآن سے دلیل کہ ہم اللہ رب العالمین کی جو صفات جیسے اللہ نے ذکر کیا ہے ویسے ہی ایمان لانا ہے، اس سے ہٹ کر ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بول سکتے۔ اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی ذاتی صفات ہوں یا فعلی صفات ہوں، ہم اپنی طرف سے ایک لفظ
نہیں بول سکتے اس کی دلیل ہے قرآن کی آیت قل انما حرم ربی الفواحش، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 ہے 33 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وان تقول، اللہ نے جہاں بہت سی ساری چیزیں حرام کی ہیں، بہت ساری چیزوں کو یہاں پر تذکرہ کیا ہے، آخر میں کہا اس بات کو بھی اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم اللہ کی ذات پر اللہ کے متعلق وہ کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو. وان تقول على الله ما لا تعلمون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کی دوہ میں نہ لگے رہو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، کیونکہ تمہاری سماعت اور تمہاری بصارت یا تمہارے کان یا تمہارا دیکھنا، تمہاری آنکھیں، ان سب اور تمہارے دل، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا، ہر چیز کے متعلق آپ سے سوال کیا جائے گا. تو اس لیے جس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اس سلسلے میں گفتگو کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے. یہ تو نقل سے دلیل تھی، مطلب قرآن سے دلیل تھی. عقل سے بھی ہم دلیل دے سکتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ کے صفات، اللہ کے ناموں کو ہمیں ویسے ہی ماننا ہے جیسے کتاب و سنت میں آئے ہیں. ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. عقل بھی ہمیں اسی طرف لے جاتی ہے. کیسے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، تو ہم کیسے اپنی عقل کو دخل دے سکتے ہیں امور غیبیہ میں؟ جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، تو امور غیبیہ میں ہم اپنی عقل کو کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کیا، بلکہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر دیا اللہ رب العالمین. اور ہم جانتے ہیں جنت مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کر دیا اس کو، اور اس کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا. اس کے باوجود مثلا اللہ نے کہا جنت میں فواکہ ہوں گے، جنت میں گوشت ہوگا، مچھلی کا گوشت ہوگا، پرندے ہوں گے اور فروٹس ہوں گے، اور جنت کے اندر حوریں ہوں گی. یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کر دیا. اگر کوئی پوچھے آپ سے یا ہم سے یا مجھ سے کہ بھی وہ جنت کا سیب کیسے ہوگا، ذرا سا بتائیں، کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق غیب سے. اللہ کی مخلوق جو کہ پیدا ہو چکی ہے، جس کے متعلق اللہ نے ذکر کر دیا، اس کی صفت ہم بتا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث قدسی میں کہ اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے محسوس کیا. تو پھر جب ہم اس کی صفت نہیں بیان کر سکتے یا اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے کہ وہ ایک سیب کیسے ہوگا، جنت کا وہ کیلا کیسے ہوگا، جنت کا وہ گوشت کیسا ہوگا، جنت کی وہ حوریں کیسی ہوں گی، جنت کی وہ نعمتیں کیسی ہوں گی، ہم نہیں بتا سکتے. تو ہم اللہ عز و جل کی صفات کی کیفیتوں کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے، روح ہمارے اندر ہے، نکلتی ہے تو پھر انسان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، پڑا کا پڑا رہ جاتا ہے، نہ اس میں کوئی حرکت. لوگ اس کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں جب یہ روح نکل جاتی ہے. اتنی اہم روح اگر مجھ سے آپ سے پوچھا جائے ذرا سا بتائیں وہ روح کیسی ہوتی ہے، نہیں بتا سکتے. جبکہ وہ ہمارے اندر ہوتی ہے، نکلتی ہے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور اس روح کو خود ہم مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتبعہ النظر، کہ انسان کی آنکھیں، انسان کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. اسی لیے انسان جب مرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، وہ اپنی روح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اس کے باوجود اگر ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے بتاؤ روح کیسی ہے،
ہم نہیں بتا سکتے. ایک مخلوق کی صفت کی کیفیت ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، امور غیبیہ سے ہے. تو اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں ہم اس کی کیفیت کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر سنتا ہے تو ایسے سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے تو ایسے دیکھتا ہے؟ نہیں بتا سکتے ہم لوگ. تو یہ عقل اور نقل یعنی قرآن و حدیث اور عقل سے یہ دلیل ہم نے دی ہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات جیسے قرآن و حدیث میں مذکور ہیں ویسے ہی ہمیں ایمان لانا ہے. اپنی طرف سے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. ایک اور بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کے ساتھ جن باتوں کو یا جن باتوں کو یا جن صفات کو متصف کیا ہے اور جن ناموں کو موصوف کیا ہے وہی ہم کہہ سکتے ہیں. الگ سے ہم نام اللہ کو نہیں دے سکتے اور اللہ رب العالمین کو الگ سے ہم کسی صفت سے متصف نہیں کر سکتے. اس کے لیے وہی دلیلیں جو پچھلے میں نے ذکر کی، سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33، کہ اللہ کے متعلق ہمیں جتنا بتایا گیا، اللہ کی صفات جتنا ہمارے سامنے بتائی گئی ہیں ان صفات کو بس ماننا ہے. الگ سے ہم کوئی صفت کسی صفت سے اللہ کی ذات کو متصف نہیں کر سکتے اور الگ سے ہم کوئی الگ نام سے ہم اللہ کی ذات کو موصوف نہیں کر سکتے. ایک اور بات جو معلوم ہوتی ہے ہمیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات سے متعلق مطلب اپنی صفات سے متعلق قرآن کے اندر اپنے ذاتی صفات سے متعلق اپنے متعلق جتنا اس سے پہلے جو میں نے دو باتیں کہی ہیں نا اس کا تعلق جیسے سے تھا. جیسے اللہ نے ذکر کیا ویسے مان لینا. اس میں نے دو باتیں بتائی، جیسے ذکر کیا ہے ویسے ماننا، کیفیت نہیں بیان کرنا، کسی طرح کی تکییف نہیں کرنا، تعطیل نہیں کرنا، تشبیہ نہیں دینا. اور دوسرا میں نے کہا کہ جیسے جتنا اللہ نے بولا ہے اتنا ہی ماننا. ٹھیک، تو یہاں یہ بھی کہ اللہ نے جتنا کچھ بتایا ہے اپنی ذات سے متعلق اتنا ہی. مثلا اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے اپنے دو ہاتھوں کا ذکر کیا ہے، ہم مان لیں گے اللہ کے دو ہاتھ ہیں. اب وہاں پر کوئی یہ نہ سوچے اللہ اتنی بڑی ذات ہے، ساری کائنات کو چلاتا ہے تو دو کیسے کافی ہوں گے، کچھ اور بھی چاہیے، کم سے کم جو ہے نا لاکھ تو ہاتھ چاہیے، کم سے ملین 2 ملین تو چاہیے. دو ہاتھوں سے کیسے اتنے سارے کام ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ نے جتنا بولا اتنا ہی. اور جو بات ہمیں اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھوں کے متعلق، نہیں وہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ نے جو کہا نا میرے دو ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل ہے، بندوں پر اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، اس کے انعامات ہیں، اس کے احسانات ہیں. یہ اس کا مطلب ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہم مان لیں گے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں تو پھر ایک جسم بنانا پڑے گا. پھر ہاتھ اگر ہیں تو وہ اللہ رب العالمین اگر ہاتھ مانتے ہیں تو وہ دراصل نقص ہے. اس طرح کہہ کے کچھ لوگوں تعویل کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ انکاری کر دیتے ہیں. تعویل کر کے وہ مشبہہ بن جاتے ہیں یا ممثلہ بن جاتے ہیں، یا پھر انکار کر کے وہ معطلہ بن جاتے ہیں. تو یہ دونوں بھی جائز نہیں ہیں. اور مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا بما وصف به نفسه فی کتابہ، تو تمام قسم کی صفات اس میں مراد ہیں. تمام قسم کی صفات تو ہم بھی سوال کر سکتے ہیں کہ تمام قسم کی صفات تو آپ نے قسمیں کب بتائی ہمیں؟ وہ یہ قسمیں سنیے. اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں اس کو علماء نے اس کی کچھ اقسام بیان کیے ہیں. جیسے کہا اللہ رب العالمین کے ذاتی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے ذاتی
معنوی اور خبری صفات ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین کی فعلی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی جو ذاتی صفات ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ وہ صفات سے اللہ رب العالمین متصف رہے گا، تو اللہ کی جو ذاتی صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا تو معنوی ہیں یا تو خبری ہیں۔ اللہ کی جو معنوی جو صفات ہیں، معنوی جو صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جیسے اللہ کی معنوی صفات جس کا تعلق اللہ کی ذات ہے، حیات، الحیات، زندگی، یہ اللہ رب العالمین کی معنوی صفت ہے جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، یعنی یہ ذاتی صفت ہے، یعنی ذاتی معنوی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین علیم ہے، تو یہ علم اللہ رب العالمین کی ذاتی معنوی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق کہا وہ قدیر ہے، تو یہ قدرت رکھنا یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی معنوی صفت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ حکیم ہے، تو اللہ رب العالمین کی ذاتی و معنوی صفت ہے جو کہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہے۔ اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق ذکر کی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو خبری صفتیں، ذاتی خبری صفتیں ہیں، مثلا اللہ نے کہا اپنے متعلق کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں، ہمیں ایمان لانا ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کا وجہ ہے، وجہ، تبارک اسم ربک، نہیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ کا وجہ ہے، وجہ ہے، وہ کیسے ہم نہیں جانتے، میں اشارہ کر کے بتا دے ایسے نہیں، حول ولا قوت الا باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ نے کہا اللہ کا وجہ ہے، چہرہ ہے، ہم نہیں جانتے کیسے ہیں، لیکن ہمیں ایمان لانا ہے اس پر، یہ اللہ رب العالمین کی خبر۔ اسے اللہ نے کہا اللہ کے دو آنکھیں ہیں، اللہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے جو خبر دی ہے اپنی ذات سے متعلق، جس کو ذاتی خبری صفتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اور کس طرح ایمان لانا ہے، اوپر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اسی طرح اسی کو اللہ علماء نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی الصفات الذاتیہ المعنویہ والخبریہ، یہ ہیں والخبریہ، ٹھیک۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی فعلی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی فعلی صفات جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی فعلی صفات میں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ صفات ایسے ہیں جن کا سبب معلوم ہے ہمیں، اور اللہ رب العالمین کی کچھ فعلی صفات ایسے ہیں جن کا سبب ہمیں نہیں معلوم۔ جیسے ایک صفت ہے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ نے اس کا سبب ذکر کر دیا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعباده الکفر وإن تشکروا یرضه لکم۔ اللہ ناراض کب ہوتا ہے اور راضی کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو ناراض ہونا، راضی ہونا یہ اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات میں سے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی ذاتی، عفوا اللہ رب العالمین کی فعلی صفات میں سے راضی ہونا، ناراض ہونا میں نے ذاتی کہہ دیا، اللہ رب العالمین کی فعلی صفات میں سے ہے راضی ہونا، ناراض ہونا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا آخری آسمان پر، آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین کا نزول۔ دیکھیں یہ وہ سبب ہے جس کا یہ وہ صفت ہے اللہ رب العالمین کی فعلی صفت جس کا سبب ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کیوں آخری آسمان۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی ذاتی صفات میں سے ایسی بہت ساری صفات ہیں جن میں سے کچھ کا سبب ہمیں معلوم ہے، کچھ کا سبب ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اسی کو علماء کرام نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے فعلی، شاید میری زبان سے بار بار ذاتی صفات نکل رہا ہے جو کہ غلط ہے، یہاں پر بات کر رہا ہوں میں فعلی صفات کی، فعلی صفات کی۔
جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور ایک جگہ ہے کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُم. یہ بہت ساری آیتیں ہیں اس طرح کی جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس سے ہمیں اللہ رب العالمین کی فعلی صفات معلوم ہوتی ہیں، جن سے ہمیں اللہ رب العالمین کی فعلی صفات معلوم ہوتی ہیں. ایک اور بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے اس جملے سے، رب العالمین کے اسماء و صفات میں کسی بھی طرح عقل کا دخل نہیں ہے، کسی بھی طرح عقل کا دخل نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں، جیسا کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل کو دخل دیا اور وہ گمراہ ہو گئے. چلے اس کے بعد وَوَصَفَ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت ہی مختصر ہے جی. وَوَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایمان لانا اللہ کی ان تمام صفات پر جن کو اللہ نے اپنے ذات کے ساتھ متصف کیا اپنی کتاب میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متصف کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو اللہ نے بتایا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ان اللہ کے اسماء و صفات کو اسی طرح ماننا یا ان اسماء و صفات پر ایمان لانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متصف کیا اللہ رب العالمین کی ذات کو صفات کے ساتھ، اس کی تین قسمیں ہیں، ایک قولی اور ایک فعلی اور ایک تقریری. یہ جیسے کہ حدیث کے علماء نے جو تین قسمیں بتائی ہیں وہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات کو بعض صفات سے متصف کیا ہے، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے اور اقرار کے ذریعے. قول کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پر جیسے کہا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض، قول. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ فی امین اللہ مقلب القلوب. ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو جملے ہیں، اس طرح کے اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق کہ اللہ رب العالمین کا نام تقدس اسمک، یعنی اللہ رب العالمین قدوس ہے. اللہ رب العالمین اسے ہم بولتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قدوس ہے، امرک فی السماء والارض. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے یمین کا ذکر کیا ہے ایک حدیث میں کہ اللہ رب العالمین وکلتا یداہما یمین، کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ یمین ہیں. اب وہ یمین سے مراد کیا یہ یمین ہے؟ یہ علماء کے درمیان اختلاف ہے. یمین سے مراد یہ یمین نہیں بلکہ یمین سے مراد بابرکت ہے. اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ بابرکت ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس طرح یا مقلب القلوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب. تو ایسی بعض صفات ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو قولی طور پر قول سے متصف کیا ہے. فعل سے جیسے ایک مرتبہ حجۃ الوداع کا واقعہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری تقریر ختم کی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا الا هل بلغ، الا هل بلغ، لوگوں کیا میں نے تم تک بات کو پہنچا دی؟ سب نے بیک آواز کہا کہ نعم قد بلغ. اللہ کے رسول ہاں آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، اے اللہ تو گواہ ہے. یہ ہے عمل سے، فعل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے متعلق یہ خبر دی کہ اللہ کی صفات میں سے علو ہے، بلندی ہے،
کہ اللہ اونچائی پر ہے، اللہ اوپر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک بندے نے، ایک بدو نے آ کر کہا اللہ کے رسول ہمارے جانور مر رہے ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، کھیتی باڑی ختم ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ تو حدیث میں فرفع یدہ الی السماء، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ تو یہ بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کے فعل سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یہ بتا دیا کہ اللہ کی ذات اوپر ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے علو، یہ صفات اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اقرار سے، اقرار تو آپ لوگ جانتے ہیں اقرار کسے کہتے ہیں۔ اقرار یہ کہ صحابہ میں سے یا صحابیات میں سے کسی نے کچھ کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو، تو یہ اقرار ہے، اور اس کی بھی حیثیت حدیث اور سنت کی حیثیت ہے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک لڑکی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی، وہ جاریہ جس کو قید کر کے لایا گیا تھا، چھوٹی سی لڑکی تھی، اس کو آزاد کرنے کی بات کی جا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت الی السماء، تو اس لڑکی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس لڑکی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو اللہ کے رسول اللہ نے کہا کہ یہ مؤمنہ، یہ مومنہ ہے اور اس کو آزاد کر دو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی نے آ کر، کافی لمبی حدیث، غالباً یہ حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے سبق میں، یعنی پچھلے کتاب التوحید میں، جہاں کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہماری کتاب میں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا، ساری زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھائے گا۔ یہ کافی لمبی حدیث ہم نے پڑھی ہے حدیث کو۔ تو حدیث سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یعنی اب خاموش ہو گئے۔ یہ اقرار ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی انگلیوں کا ذکر کیا اس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یعنی آپ نے خاموشی اختیار کی، یعنی اس کا ذکر خود تورات کے اندر موجود ہے، یہ اقرار ہے۔ اس طرح بہت ساری حدیثیں ہمیں مل سکتی ہیں، بہت سارے دلائل اقرار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بولا ہو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے جن صفات کا، جن ناموں کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جن صفات کا اللہ کی اور جن ناموں کا ذکر کیا ہے، جیسے ذکر کیا ہے، جتنا ذکر کیا ہے اتنا ہی ماننا ہے، ویسے ہی ماننا ہے۔ یہ ہے الایمان بما وصف به رسوله بما وصف اللہ به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے وہ۔ تو یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، انشاءاللہ من غیر تحریف ولا تعطیل ولا کیف، من غیر تکیف ولا تمثیل، اس کی شرح انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے درس میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما، ہمیں ہر طرح کے عقیدے کی خرابی سے محفوظ فرما، اور ہمیں دینی علم کو ہمارے لیے آسان فرما دے، سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اجازت لیں گے آپ سے۔ چلیے انشاءاللہ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، یا پھر لوگ سو رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا مجھے۔ یا سب کلاس میں داخل ہو کر غائب ہو گئے ہیں، یہ بھی نہیں پتا۔ چلے الحمدللہ کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے، ویسے سنتے سنتے کافی تھک بھی گئے ہوں گے۔ اچھا نہیں ہے سوال، چلے الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔